عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا ایک سال۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے 9 اپریل 2022 کو عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن گئے جنہوں نے پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ کھو دیا۔ 9 اپریل کی رات اہم اجلاس کی آخری تاریخ قریب آتے ہی قومی اسمبلی میں کشیدگی عروج پر تھی۔ ملک نے اپنی سانسیں روک لیں۔ جب گھڑی آخری لمحات تک ٹک ٹک کر رہی تھی، ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن آخرکار وزیر اعظم عمران خان ہی تھے جو رات کے ہیرو بن کر ابھرے۔ پارلیمنٹ ہاؤس رات کے 12 بجے کے قریب کا وقت ہے اور اسپیکر اسد کیسر ایک بار پھر اس اجلاس کو شروع کر رہے ہیں۔ جو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے صبح سے جاری تو ہے، مگر اس میں وقفے پر وقفہ آ رہا ہے۔ تاہم اس بار اسپیکر اسد کیسر جذبات سے بھری آواز میں مخاطب ہو کر اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور اسپیکر کی نشست سردار ایاز صادق کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اسی دوران ایک منظر عدالت عظمیٰ کا ہے جہاں سے خبر آتی ہے کہ آدھی رات کو معزز ججز پہنچنا شروع ہو رہے ہیں۔ پل پل منظر بدلتی یہ وہ رات ہے جس کے اختتام پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اقتدار سے رخصت ہوئے۔ 9 اپریل 2022 کی شب رات 11 اور 12 بجے کے درمیان پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے استعفیٰ دیا۔ اجلاس کی صدارت ایاز صادق نے سنبھالی اور پھر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی گئی اور کچھ دیر بعد عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے ایک وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جب گھر جانا پڑا، جب ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس میں اترے، اعلیٰ حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لے کر آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی تیاری کیپٹن عمران خان نے کرپشن اور ناانصافی کے خلاف ایک طویل اور اعصاب شکن جنگ لڑی تھی۔ انہوں نے میڈیا کو طلب کیا اور جیسے ہی دنیا سوشل میڈیا پر لائیو دیکھ رہی تھی، انہوں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ قوم سے خطاب کیا۔ کیا کوئی سامنے آیا جو قوم کے سامنے بے نقاب نہ ہوا ہو؟ کیا کوئی ہے جو عوام کے سامنے مجرم بن کر بے نقاب نہ ہوا ہو؟ وزیر اعظم نے احتساب کے لیے اپنی غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ صحافی خاموش رہے اور وزیر اعظم مثال پیش کرتے رہے۔ اس نے اپنی ڈائری اٹھائی، فتح کا نشان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اگرچہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہار مان رہے ہیں، لیکن سچ یہ تھا کہ یہ اس کی جیت تھی۔ کرپٹ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتار کر قوم کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ خان قانون ساز ادارے اور طاقتور فوج میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کھو چکے تھے۔ 2022 کی اس بدقسمت رات نے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جس نے ملک کو بیک وقت معاشی، سیاسی اور سلامتی کے بحرانوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک دشواری پر چھوڑ دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کارکردگی پر 8 مارچ 2022 کو عمران خان کی حکومت میں پیٹرول کا ریٹ 139 روپے تھا اور ڈیزل 145 روپے فی لیٹر تھا۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $117 فی بیرل تھی۔ آج عالمی منڈی میں برنٹ کی قیمت $74 فی بیرل تھی۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 43% کمی آئی ہے۔ پھر بھی آج پی ڈی ایم کے دور میں پیٹرول 272 روپے لیٹر ہے اور ڈیزل 293 روپے فی لیٹر ہے۔ پاکستان میں پچھلے 11 ماہ میں تیل کے ریٹ میں 130% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی کی شرح 12 سے 13% تھی جو آج تقریباً 46% ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آخری 3 ماہ میں ماہانہ اوسط $1 ارب سے کم تھا، جبکہ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی 2022 سے جنوری 2023 تک تجارتی خسارہ ماہانہ اوسط $2.4 ارب رہا ہے۔ مارچ 2022 تک پاکستانی معیشت کورونا کے عذاب سے نبردآزماں ہونے کے بعد 6% سے زائد شرح پر کھڑی تھی، جبکہ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق اب سال 2023 سے 2024 میں پاکستان کی شرح نمو 2.3% رہے گی۔ 8 مارچ 2022 کو ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں 178 روپے تھی جو آج 283 روپے ہے۔ جولائی 2018 کو پاکستان میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ڈالر کی قیمت 121 روپے تھی، یعنی کہ تحریک انصاف کے دور میں ڈالر کی قیمت میں تقریباً 47 روپے کا اضافہ ہوا۔ ہر ماہ ہونے والا اضافہ اوسط 1.2 روپے بنتا ہے۔ پی ڈی ایم کے 11 ماہ کے دور حکومت میں ڈالر کی قیمت میں تقریباً 105 روپے اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ ماہانہ اضافے کی اوسط 9.5 روپے سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔